बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे जिस्म में एक सनसनी दौड़ जाएगी, तुम्हारी रूह कांप उठेगी और तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। ये वाक़या इन औरतों के लिए एक इबरतनाक सज़ा है जो बुर्का तो पहनती हैं मगर ऐसा बुर्का जो जिस्म छुपाने की बजाय जिस्म को और ज़्यादा नुमाया कर देता है, ऐसा बुर्का जो हया की चादर नहीं बल्कि शैतान की चाल है। वो औरतें जो समझती हैं कि वो पर्दा कर रही हैं मगर दर हकीकत वो गुनाह का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से खोल रही होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे अल्लाह ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा था मगर वो एक ऐसी जिल्लत की मौत मरी कि इसके अपने भी इसके लिए बद्दुआएं करने लगे। ये वही लड़की थी जो एक वक़्त में इबादत गुजार थी, जो पर्दादार थी, मगर जब शैतान ने इसके दिल में वसवसा डाला, जब वो तंग बुरके में जिस्म की नुमाइश करने लगी, तो फिर वही लोग जो कभी इसकी तारीफ़ किया करते थे आज इस पर लानत भेजने लगे। ये वही खूबसूरत लड़की थी जो एक गैर महरम के साथ गुनाह करते हुए मरी थी, जिसकी मौत ऐसी खौफनाक हुई कि लोग चीखने लगे, लोग रोने लगे और कहते रहे, या अल्लाह ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना देना। मगर सबसे बड़ा खौफनाक मंजर वो था जब इसे दफनाने के लिए कब्र खोदी गई तो कब्र के अंदर एक बहुत बड़े मुंह वाला सांप बैठा हुआ था। आखिर ज़मीन ने इसे कबूल करने से इनकार क्यों कर दिया? ये सब जानने के लिए दिल थाम कर आज की कहानी ज़रूर सुने। मेरी प्यारी बहनों, एक गांव में एक सादा और पाकीज़ा सी लड़की रहती थी। इसी गांव में एक ऐसी खूबसूरत लड़की रहती थी जो कि बेहद हसीन थी। ऐसी हसीन थी कि जिसे चाँद भी देखे तो शर्मा जाए, जिसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से ऐसे तख्लीक किया हो कि इसकी खूबसूरती छुपाए ना छुपे, जैसे किसी कीमती चेहरे को गुलाफ में रख कर महफूज कर लिया जाए। मगर जब वो बाहर निकलती तो इस्लामी बुरके में लिपटी हुई होती, सर से लेके पाँव तक ढकी होती, जिसे हया ने खुद इसके वजूद को कैद कर लिया हो। गाँव के लोग इसकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे। ये लड़की नहीं, जीती जागती इबादत का नमूना थी। कुछ बूढ़ी औरतें दुआएं देती, अल्लाह ऐसी बेटी हर माँ को दे जिसकी हया खुद गवाही दे कि ये लड़की जन्नती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक इम्तहान आता है। इस लड़की की दो सहेलियाँ थीं जो कि हर वक्त चमकते दमकते माहौल में पली बड़ी हुई थी। ये इबादत गुजार लड़की जब भी बुर्का पहनकर उनके पास जाती तो वो लड़कियां जो इसकी सहेलियां थीं इसका मजाक उड़ाती, तो इनकी नज़रें सबसे पहले इसके बुर्के पर पड़ती और वो फिर ज़ोर ज़ोर से कहका लगाती जैसे इसने कोई अजीब चीज़ पहनी हो। एक सहेली तंजिया लहजे में बोली, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी खूबसूरत हो मगर खुद को यूं छुपा कर क्यों रखती हो? दूसरी ने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हमें देखो, खुले बाल, चमकता चेहरा, जदीद फैशन। हम जब सड़क पर निकलती हैं तो लोग पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते हैं। एक सहेली ने तो आगे बढ़कर कहा, ये बुर्का ओढ़ना छोड़ दो, दुनिया तुम्हें देखेगी तो दीवानी हो जाएगी, तुम्हें देखकर लोगों की धड़कनें रुक जाएंगी। दूसरी ने आंखें घुमाते हुए कहा, हुस्न को छुपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनाया गया है और तुमने तो इस बेचारे हुस्न को कैद करके रखा है। ये खूबसूरत इबादत गुजार लड़की खामोशी से इन्हें देखती रहती जैसे इनके अल्फाज इसके दिल पर असर कर रहे हों, हल्की ईमान पर दस्तक दे रहे हों। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, बुरे दोस्त वो जार होते हैं जो मीठे अल्फाजों में लिपटे हुए होते हैं मगर अंदर से रूह को खोखला कर देते हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दोस्ती गलत लोगों से हो जाए तो ये एक ऐसी आग बन जाती है जो धीरे धीरे इंसान को जला के राख कर देती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ। अगर किसी बर्तन में एक ताज़ा और सुरख सेब रखा हो मगर इसके साथ एक सड़ा हुआ सेब भी रख दिया जाए तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वो सड़ा हुआ सेब अपनी गंदगी इस ताज़ा सेब तक पहुंचा देता है और आखिर में दोनों ख़राब हो जाते हैं। यही हाल बुरे दोस्तों का होता है। वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदत, तुम्हारी किरदार तक को बदल देते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारी पाकीज़गी तबाह हो गई। यही वजह है कि हज़रत लुक़मान हकीम लिखते हैं, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अच्छे लोगों का साथ इख्तियार।
ورنہ زوال تمہارا مقدر بن جائے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہی عبادت گزار لڑکی جو ہمیشہ برقعے میں لپٹی رہتی تھی ایک دن اپنے گھر کے کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اس کے دل میں کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ ایک ایسا سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، آخر کچھ تو لذت ہوگی بنا برقعے کے بازاروں میں گھومنے میں، کچھ تو مزہ ہوگا جو میری سہیلیاں بار بار مجھے کہتی ہیں کہ برقع پہننا چھوڑ دو۔ آئیں اسی لمحے شیطان اس خوبصورت لڑکی کے قریب بیٹھا۔ شیطان نظر نہیں آ رہا تھا لیکن شیطان کی سرگوشیاں لڑکی کے دل میں ضرور اثر کر رہی تھی۔ شیطان نرم اور میٹھی آواز میں کہہ رہا تھا، تمہاری سہیلیاں غلط نہیں کہتی، دیکھو دنیا بہت خوبصورت ہے، دنیا خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی ہے اور لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں جو اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو عورتیں اپنی خوبصورتی کسی کو نہیں دکھاتی وہ تنہا رہ جاتی ہیں، لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے دماغ میں ایسے وسوسے آ رہے تھے۔ عبادت گزار لڑکی نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر دل میں ایمان کی ایک ہلکی سی روشنی چمکی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، نہیں یہ فریب ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، میرا پردہ میری عزت ہے، میری حیا میرا کردار ہے۔ مگر شیطان اتنی آسانی سے کہاں ہار ماننے والا ہے۔ وہ پھر سے سرگوشی کرنے لگا، دیکھو تم بس ایک بار آزما کر تو دیکھو، کچھ دنوں کے لیے یہ پردہ ہٹا کر تو دیکھو، اگر تمہیں اچھا نہ لگے تو دوبارہ پہن لینا، لیکن کم از کم ایک بار تو دیکھو۔ جب ہر ایک نظر تمہارے چہرے پر ہوگی تو تمہیں کتنا سکون ملے گا، تمہیں کتنا لطف ملے گا۔ لڑکی کے دل میں شیطان کا وسوسہ اثر کر گیا۔ عبادت گزار لڑکی نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا برقع تو میں پہنوں گی مگر اسے تھوڑا تنگ کر دیتی ہوں تاکہ جب میں بازار میں چلوں تو میرے جسم کا انگ انگ نمایاں ہو، برقع بھی رہے گا اور میری خوبصورتی بھی نہیں چھپے گی، میرا کام بھی بن جائے گا اور لوگ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ لڑکی مسکرانے لگی۔ اسے لگا اس نے ایک بہترین حل نکال لیا ہے، مگر وہ شاید بھول چکی تھی کہ شیطان کبھی بھی آدھا راستہ نہیں دکھاتا، وہ ہمیشہ ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ انسان خود اپنے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ مکمل طور پر جسم ڈھانپ کر نکلا کرتی تھی مگر اب برقع پہننے کے باوجود بھی جسم نمایاں کر کے بازاروں میں جانے لگی۔ پردہ تو تھا مگر ایسا کہ جس سے جسم چھپنے کی بجائے اور زیادہ نمایاں ہو جائے۔ جب بھی وہ شہر کی طرف اپنی سہیلیوں سے ملنے جاتی تو بازار میں ہر نظر اس کے جسم پر ٹک جاتی، لوگ اس کے چلنے کے انداز، اس کے جسم کی بناوٹ، ہر زاویے کو غور سے دیکھتے۔ جو بھی اس کے جسم کے نمایاں خد و خال دیکھتا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی سے بات کرے، اس سے دوستی کرے، اس کے قریب ہونے کا کوئی موقع لگ جائے۔ لڑکی اس توجہ کو محسوس تو کر رہی تھی مگر شاید اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نظروں کی عزت نہیں، ہوس ہے جو اس کے تعاقب میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دن جب وہ گاؤں میں اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی دو نوجوان لڑکے موجود تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر ان خوبصورت لڑکی پر پڑی تو وہ حیرت سے ساکت رہ گئے۔ ایک نے سرگوشی میں کہا، یہ کیا غضب ڈھا رہی ہے، اگر برقعے کے اندر یہ حال ہے تو برقعے کے بنا کیا کہانی ہوگی۔ دوسرا بھی بے اختیار اس کی طرف انگلی کر کے بولا، یہ حسن، یہ جسم اگر ایک بار قریب آ جائے تو کیا مزہ آئے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو عزت کی نہیں تھی، ہوس کی علامت ہوتی ہے، مگر لڑکی کو اس چمک کی حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک نئی خواہش جنم لینے لگی، ایک ایسی خواہش جس نے اس کے دل کو عبادت کی روشنی سے ہٹا کر دنیا کی چکا چوند میں الجھا دیا۔ اب اس کا دل یہ کہنے لگا، آخر میں کیوں اکیلی ہوں، کیوں نہ میرے ساتھ بھی کوئی ہو جو مجھ سے بات کرے، میرے دکھ سنے، مجھے سبز باغ دکھائے، میرے دل کو بہلائے۔ پہلے وہ 5 وقت کی نمازی تھی، سجدے میں سکون تھا، تلاوت میں قرار تھا، مگر اب نماز جیسے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی، دل میں وہ لذت باقی نہ رہی جو عبادت میں محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ لذت کسی اور چیز میں تلاش کرنے لگی، اب وہ موقع تلاش کرنے لگی کب کوئی ایسا ملے جو اس کے دل کی تنہائی کو دور کر سکے، کیونکہ جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو دل سے اللہ کی محبت مٹ جاتی ہے اور دنیا والوں کی محبت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلیوں سے شکایت کی، تم لوگوں کے پاس دوستوں کی بھرمار ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے،
اور میں تو بالکل اکیلی ہوں، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، ایسا کب تک چلے گا؟ کیا تم میرے لیے بھی کوئی دوست ڈھونڈ سکتی ہو؟ سہیلیوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک غیر اجنبی لڑکے سے اس کی بات کروا دی۔ پہلے تو وہ لڑکا صرف فون کال پر بات کرتا رہا، بڑے نرمی بھرے الفاظ، دل کو بہلانے والی باتیں، سبز باغ، محبت کے وعدے، سب کچھ ایسا تھا کہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کے الفاظ کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ پھر کچھ دن بعد لڑکی نے آہستہ سے کہا، دیکھو صرف آواز سن کر محبت کیسی، محبت کا احساس تو چہرے کو دیکھنے میں ہے، کیوں نہ اب ویڈیو کال بھی کر لی جائے، بس ایک نظر تمہیں دیکھ کر میرا دل اور مطمئن ہو جائے گا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کبھی اپنا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو دکھانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر آج وہ ویڈیو کال پر اپنا چہرہ دکھا رہی تھی، مسکرا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر بے پناہ خوش ہو رہا ہے، کوئی اس پر فدار ہو رہا ہے۔ بات چیت ہوتی رہی، محبت کے جملے، تعریفیں، وعدے، سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ وہ ہر بار اور مزید قریب ہوتی گئی۔ پھر ایک دن شیطان کا وار اور بھی گہرا ہو گیا۔ لڑکے نے نرمی سے کہا مگر چلاکی سے کہا، دیکھو میں نے تو تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، تم نے بھی کسی اور کے پاس نہیں جانا، پھر مجھ سے چھپانے کا کیا فائدہ؟ اگر میں تمہیں دیکھنا چاہوں تو یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ سن کر تھوڑا لڑکی پہلے گھبرائی، مگر اس کا دل پہلے ہی محبت کے فریق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے کیمرہ نیچے کیا اور وہ سب کچھ دکھانے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس غیر محرم لڑکے نے اس خوبصورت لڑکی کا جسم دیکھ لیا تو اس کے اندر ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ صرف باتوں اور ویڈیو کالز پر ہی نہیں رکنا چاہتا تھا، بلکہ وہ ہر حال میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا، دیکھو محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، اسے محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو کسی بھی حال میں مجھ سے ملو، میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو تمہیں آج تک نصیب نہیں ہوا۔ شیطان پہلے ہی دل میں وسوسے ڈال چکا تھا اور اب لڑکی اس کے جال میں مکمل طور پر پھنستی جا رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، ایک انجانی لذت کی چاہ پیدا ہونے لگی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی اور شیطان نے جلد ہی اسے موقع دے دیا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، اس نے جھٹ سے اپنے محبوب کو کال کی اور سرگوشی میں کہا، جلدی آ جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے، آج میں تمہیں وہ لطف دوں گی جو صرف ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، کیونکہ آج میرا اپنا دل بھی بہک چکا ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکا خوشی کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا، جیسے اس کی مراد پوری ہونے جا رہی ہو۔ وہ فوراً اپنی سواری نکال کر لڑکی کے گھر کی طرف آیا اور ادھر لڑکی پہلے ہی بیتاب تھی، دروازے پر نظریں جمائے کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ جیسے ہی لڑکا پہنچا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی، مگر دل کسی اور ہی احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک الگ کمرے میں چلے گئے جہاں خاموشی بھی گواہ تھی کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ بیٹھتے ہی محبت بھری باتیں کرنا شروع ہو گئے، وہی باتیں جو کبھی صرف حلال رشتے میں کی جاتی ہیں آج ایک ناجائز رشتے میں ہو رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کبھی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی تھی، جسے دیکھ کر فرشتے بھی مسکرا دیتے تھے، وہی لڑکی جس پر ماں باپ فخر کرتے تھے، یہی لڑکی اپنی ماں کے یقین کو روندتے ہوئے، اپنے رب کی رضا کو چھوڑتے ہوئے ایک غیر محرم لڑکے کے سامنے محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ لیکن یاد رکھو، جب ایک طرف غیر محرم لڑکی ہو، دوسری طرف غیر محرم لڑکا ہو اور دروازہ بند ہو، تو ان دونوں کے درمیان ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس نے دونوں کو ایسی راہ پر ڈال دیا جہاں واپسی ممکن نہ تھی، اور وہ دونوں تنہائی میں بیٹھے، اور پھر وہ کچھ ہوا
جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے تھا، مگر آج وہ ایک ناجائز رشتے میں بندھ چکے تھے۔ آج انہوں نے وہ حد پار کر لی جس کے بعد پچھتاوا ہی مقدر بن جاتا ہے۔ اوپر آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجائے غضب چھا چکا تھا۔ زمین کانپ رہی تھی، دیواریں گواہ بن رہی تھی اور ان دونوں پر اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں اس وقت جس گناہ میں مبتلا تھے، جو اس گناہ میں ڈوب چکے تھے جسے زنا کہا جاتا ہے، اچانک ایک ایسی موت سے دوچار ہوئے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں برہنہ حالت میں تھے، ان کے جسم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، مگر اس لمحے اللہ کا قہر نازل ہوا کہ ان کی سانسیں روک لی گئیں، آنکھیں پتھر ہو گئیں، جسم ساکت ہو گئے۔ وہ گناہ کے دوران ہی مر گئے۔ نہ انہیں توبہ کا موقع ملا، نہ کوئی آخری درود پڑھنے کا۔ لذت ختم ہو گئی مگر گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ حضرت علی کا فرمان تھا، لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی مگر گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور آج یہ حقیقت بن چکی تھی۔ وہ جنہوں نے حلال کو چھوڑ کر حرام کا رستہ اپنایا اور وہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، مگر یہ انجام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی یہ معاملہ سب کے سامنے باقی آنا تھا، ابھی انہیں دنیا کے لیے عبرت بننا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شام ہو گئی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ ماں باپ جب گھر کے گیٹ پر پہنچے تو دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا مگر بیٹی نے دروازہ نہ کھولا۔ ماں کا دل بے چین ہونے لگا، باپ کی پریشانی بھی دیکھنے والی تھی۔ اچانک ان کی نظر دروازے کے باہر کھڑی ایک نامعلوم سواری پر پڑی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ان میں وصف سے پیدا ہونے لگے، فکر بڑھنے لگی۔ انہوں نے بار بار بیٹی کو پکارا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، باپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخرکار جب بے بسی کی حد ہو گئی تو انہوں نے دیوار چڑھ کر گیٹ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایک عجیب سا خوفناک سکوت طاری تھا۔ ماں جیسے ہی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازہ بند ملا۔ دستک دی، زور سے پکارا، بیٹی دروازہ کھولو، کیا کر رہی ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ اتنے میں محلے کے لوگ، عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی جمع ہو گئے۔ سب دروازہ بجانے لگے، سب پکارنے لگے مگر کمرے کے اندر ایک موت کا سناٹا تھا۔ آخرکار باپ نے فیصلہ کیا، یہ دروازہ توڑنا ہوگا۔ باپ نے زور لگا کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ آخرکار کئی لوگوں کی مدد سے دروازہ دھڑم سے ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سب لوگ اندر داخل ہونے لگے مگر جیسے ہی اندر کا منظر دیکھا سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، زبان گونگی ہو گئی، سانس رک گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی اسلام کی مقدس شہزادی کہلاتی تھی، بہتر سمجھا جاتا تھا، جس کی حیا اور پردے کی مثالیں دی جاتی تھی، جس پر ماں باپ فخر کرتے تھے، جسے لوگ جنت کی خوشبو کہتے تھے، مگر آج وہی لڑکی ایک غیر محرم کے ساتھ برہنہ حالت میں تھی۔ جو لوگ کبھی اس کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے وہ آج توبہ استغفار کر رہے تھے۔ یا اللہ، ایسی بیٹی کسی کو نہ دینا جو غیر محرم کو اپنے گھر بلا کر گناہ کروائے۔ ہر زبان پر یہی الفاظ تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل لرز رہا تھا، مگر تبھی اچانک ایک خوفناک چیخ گونجی۔ لڑکی کے باپ نے جیسے یہ شرمناک منظر دیکھا اس کی آنکھیں تھرا گئیں، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اچانک اسے دل کا دورہ پڑا، وہ زمین پر گرا، ہونٹوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا؟ اور وہ اسی لمحے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی، ماں بے ہوش ہو گئی، رشتہ دار ایک دوسرے کو تھامنے لگے۔ پورا علاقہ اس حادثے پر کانپ اٹھا، ارد گرد پورا شہر اکٹھا ہو گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا، کس طرح ایک حیادار بیٹی اس حال تک پہنچ گئی۔ پھر جنازہ اٹھا، مگر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 جنازے، ہاں 3 جنازے ایک ساتھ اٹھے۔ بیٹی کا اس گناہ گار لڑکے کے ساتھ اور اس بے بس باپ کا جس کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پورے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا، سب کو لگ رہا تھا جیسے موت خود چل کر گھر میں آئی ہو۔ لوگ ان
तीनों की मैयतें लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, मगर जैसे ही कब्रें खोदी गई वो मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लड़के और लड़की की कब्र हाँ जैसे भरी पड़ी थी, इनके अंदर सांप बिच्छू रेंग रहे थे, जहरीले कीड़े जमीन के नीचे हरकत कर रहे थे। वहाँ एक खौफनाक गर्मी थी, जैसे कोई जहन्नम की झलक दिखला रहा हो, मगर दूसरी तरफ लड़की के बाप की कब्र ठंडी थी, पुरसकून थी, जैसे जन्नत के बागों में से एक बाग हो, जिसे अल्लाह ने दुनिया में इसका इम्तहान लिया था, अब इसे अपने सहमत में जगह दे दी हो। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसी हकीकत थी, ये कैसी इबरत थी। आज ज़मीन गवाही दे रही थी कि जो रब के अहकाम से खेलता है इसे अल्लाह का कहर बर्दाश्त करना पड़ता है, और जो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है वो मर कर भी सुकून में होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुन लिया, जो लड़कियां या जो ख़वातीन बुर्का पहनती हैं मगर इसके बावजूद इनके जिस्म का अंग अंग नुमाया होता है, वो जान ले कि शैतान का पहला वार हमेशा हया पर होता है, क्योंकि जब हया चली जाती है तो गुनाह का दरवाज़ा खुद ब खुद खोल दिया जाता है। पर्दा तो नाम ही है हिफाजत का, अगर पर्दा जीनत बन जाए, अगर पर्दा जिस्म को छुपाने की बजाय और ज़्यादा नुमाया करे, अगर पर्दा शर्म हया की बजाय फैशन बन जाए, तो समझ लो तुम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत, अपने वकार, अपने ईमान और अपनी आखिरत को भी तबाह कर रही हो। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो ये दुनिया एक सैराब है, एक धोखा है। यहाँ खूबसूरती आर्जी है, यहाँ तारीफ़ें आर्जी हैं, यहाँ वो मोहब्बतें जो तुम्हें बुरके के बावजूद जिस्म दिखाने पर मजबूर करती हैं, और वो भी आर्जी हैं, मगर गुनाह हमेशा बाकी रहता है, आखिरत हमेशा बाकी रहती है, जहन्नम का अजाब हमेशा बाकी रहता है। तुम्हें तो लगता है कि तुम जदीद हो, फैशनेबल हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खुले बाल, तुम्हारी तंग जीन्स और तुम्हारा नुमाया लिबास, तुम्हारी शोखियाँ, तुम्हारी हिस्सी और ये तुम्हारे वादे किसी नज़र में इज्जत बढ़ाते हैं। नहीं, ये वही नज़रें हैं जो किसी और की बहन, किसी और की बेटी, किसी और की बीवी को भी इन्हीं नज़रों से देखती हैं, जो हर रोज़ बदल जाती हैं। प्यारी बहनों, सुन लो, अगर सुकून चाहती हो, अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहती हो, अगर दुनिया और आखिरत में फ़ख्र चाहती हो, तो अपनी हया की हिफाजत करो, अपने वालिदैन की इज़्ज़त की हिफाजत करो। और याद रखो, अगर तुमने आज तौबा कर ली तो अल्लाह तुम्हें माफ़ी दे देगा, मगर अगर वक़्त गुजर गया तो और तौबा का भी मौका ना मिला तो यही गुनाह तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि लज्जत ख़त्म हो जाती है मगर गुनाह बाकी रहता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक दे, आमीन, और हमें हयादार बनाए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।